بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ترجمہ قرآن میں دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلا پارہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آپ میں سے جن دوستوں نے پہلے پارے کے اسباق مکمل نہیں سنے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر پہلے پارے کے تمام اسباق سن لیں۔ اور آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 142 سے دوسرا پارہ شروع کریں گے، اور اس کے بھی ایک پلے لسٹ بن جائے گی۔ اسی طرح تمام پاروں کی ایک ایک پلے لسٹ ہم بناتے جائیں گے۔ آپ نے اگر پچھلے سبق نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائے اور ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان اسباق کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن کی اس تعلیم کو عام کرنے میں شامل ہو جائیں اور یہ کام آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقولو، ان قریب کہیں گے۔ یہ جو قول ہے یہ قول مقولہ بعد سے ہی ہے، اور سین جو ہے یہ قریب کے لیے ہے۔ ان قریب کہیں گے۔ السفہاء، یہ نیا لفظ ہے، بے وقوف لوگ ان قریب آپ پر اعتراض کریں گے۔ اللہ رب العالمین یہ ایڈوانس بتا رہے ہیں، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قبلہ تبدیل کر دیا تھا مسلمانوں کا۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اور اللہ رب العالمین نے مدینہ میں جانے کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ تبدیل کیا، بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف آپ نے منہ کر لیا۔ تو بے وقوف لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ لوگ، یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، یہودی ہیں، وہ اعتراض کریں گے۔ من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کہ کس چیز نے تبدیل کر دیا ہے ان کو، عن قبلتی، ان کے قبلے سے، ہم التی، وہ قبلہ، کانو، تھے وہ، علیہا، جس پر، پہلے جس قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، اب کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے بدل دیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، للہ المشرق، اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب بھی۔ مشرق و مغرب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ یہدی، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے بھی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کہ بیت المقدس کا رب بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ نے بدل کیوں دیا ہے؟ بیت المقدس یہودیوں کا مرکز تھا جن کو تورات دی گئی۔ اب ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، تو اللہ رب العالمین نے پوری امت کا جو مرکز تھا قبلہ، ان سے وہ چھین لیا، وہ ہٹا دیا، اور ان کے نسل سے نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا، اور بیت اللہ کو اب مرکز ہدایت بنا دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنا دیا تم کو، امتاً، ایک امت، وسطاً، درمیانے درجے کی، معتدل، اعتدال کرنے والی، انصاف کرنے والی، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہوں گے رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ۔ کہ امت محمدیہ نے دوسری قوموں کی، دوسری امتوں کی بھی گواہی دینی ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر نبی سے پوچھیں گے، اس کی امت سے سوال کریں گے، کیا میرے اس پیغمبر نے تمہارے پاس دین، حق، پیغام میرا توحید کا پہنچایا تھا؟ اگر وہ انکار کرے گی تو امت محمدیہ گواہی دیں گے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یونس علیہ السلام کا، قوم عاد، سمود، سب کے واقعات قرآن میں ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اس قرآن کو پڑھ کر ہمیں معلوم ہے کہ سب پیغمبروں نے دعوتیں پہنچائی تھیں، ہم اس لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، قبلتا، قبلے کو، التی، وہ جو، کنت علیہ، جس پر آپ تھے، الا، مگر، لنعلم، اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرنے والا ہے رسول کی، ممن، ان بندوں سے، ینقلب، جو پھر گئے، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل، وان کانت، اور اگر ہے، لکبیرۃ، یہ بہت بڑا کام، الا، مگر، علی الذین، ان لوگوں کے لیے، ہدی اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ یہ قبلے کا پھیر دینا، پھر جانا بہت بڑا کام ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ فوراً اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع، یہ کہ ضائع کر دیں، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرعوف، البتہ بہت نرمی کرنے والے ہیں،
رحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ آج کا سبق یہاں تک کمپلیٹ ہوا، آگے کل سے پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق بھی آپ سن لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان اسباق کو شیئر کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔